نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ جی آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 79 سے۔ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 79 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ما اصابک حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی تمہیں مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اعمال کی بدولت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان جو ہے، ہمیں کیا بات کر رہے ہیں ہم سے کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کیا ہے؟ وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی کسی گناہ یا کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو تناظر دیکھیں گے خصوصی، وہ کیا ہے؟ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ پیچھے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کو، بلکہ منافقین کو کہا تھا جو کہ اپنے گھروں سے نکلتے نہیں تھے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے تو موت کا وقت جب تمہارے لیے لکھا ہے وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی کہیں پر بھی تم ہو۔ اور پھر ساتھ منافق کیا کہا کرتے تھے، یعنی خطاب کیونکہ منافقوں سے کیا گیا تھا تو اس میں ساتھ یہود بھی تھے، تو جب ان کو کوئی خوشی میسر آتی، مال غنیمت مل جاتا جنگ میں، تو وہ کیا کرتے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے مل گیا، یعنی منافق پھر اس طرح شکر بھی ادا کر لیا کرتے تھے کیونکہ فائدہ ملتا تھا۔ منافق ہمیشہ اپنے فائدے کا بندہ ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی جتنی بھی صفات رکھی ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ منافق جو ہے وہ فائدے کا بندہ ہوتا ہے، وہ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا، یعنی نہ اس کی دنیا ہوتی ہے نہ آخرت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے فائدے کے پیچھے دوڑتا ہے تو دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، اور آخرت کا فائدہ تو ویسے ہی وہ چھوڑ دیتا ہے دنیا کے فائدے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، تو جب یہاں سے جائے گا تو آخرت میں بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے منافق؟ جب اگر کوئی مشکل آتی تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے جو ہمیں احکامات پہنچائے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پیش آئی، یا ہمیں جنگ میں لڑنا پڑا، یا ہمارا کوئی عزیزی ساتھی ہے وہ جنگ میں مارا گیا، اور یہی انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر بھی کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ مزید ان کو کیا کہا کہ جو بھی تمہیں فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ جو مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اب دیکھیں ایک تناظر تو ہم نے اس کا خصوصی دیکھ ہی لیا نا، اس کے علاوہ اس آیت کا یعنی جو شان نزول تھا، اب اس کے علاوہ اس کا ایک عمومی تناظر بھی ہے، یعنی عام طور پر کیا بات ہے، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے فیصلے جو ہیں اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پر انسان کا اپنا کوئی ارادہ اور اختیار، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ زندگی ہے، موت ہے، رزق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر رکھے ہیں انسان کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے کے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اختیارات جو ہیں، جزوی اختیارات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرے گا، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اپنے اعمال وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کا راستہ بھی دکھا دیا اور شر کا راستہ بھی دکھا دیا۔ کیسے؟ اپنے انبیاء بھیج کر،
किताबें भेजकर मुकम्मल रहनुमाई कर दी कि कौन सा सीधा रास्ता है, कौन सा शर का रास्ता है, कहाँ से तुम्हें नुकसान हो सकता है, कहाँ से तुम्हें फ़ायदा हासिल होगा। दुनिया का फ़ायदा भी बता दिया, आखिरत का फ़ायदा भी बता दिया, साथ ये भी बता दिया कि दुनिया का फ़ायदा तो थोड़ा सा है। देखें, ऐसा नहीं कि मोमिन जो है अगर अल्लाह के अहकामात पर चलता है तो क्या होता है, उसको दुनिया में नुकसान ही नुकसान होता है, उसको दुनिया में भी फ़ायदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें हैं जिन पर हम अमल करते हैं, जिन्हें साइंस आज प्रूव कर रही है, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स में है। रोजे का फायदा है, अल्लाह ताला ने देखिए एक मोमिन जो है अपनी भूख प्यास पर कंट्रोल करता है, सारा दिन भूखा रहता है, उसका फायदा जो उसको हासिल होता है ना, असल में उसको रूहानी तकवा हासिल होता है। लेकिन साइंस आज ये भी प्रूव कर रही है कि उस रोजे की वजह से इंसान कितनी बीमारियों से बच जाता है। आज फास्टिंग जो है वो एक ट्रेंड बनी हुई है, और खासतौर पे जिन्होंने, क्योंकि डाइटिशियन जो है वो फास्टिंग, इंटरमीडिएंट फास्टिंग को भी काफी ज्यादा जो है इसको प्रोजेक्शन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसान को जो है वो नुकसान होगा अल्लाह के अहकामात पर। लेकिन जो मुनाफिक है ना, वो क्या करता है, वो दुनिया का फायदा जो लेता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान के लिए नेकी और बदी का रास्ता जो है ना वो भी मुतय्यन कर दिया है कि अगर इंसान नेकी के रास्ते पे चलेगा, उसमें दुनिया में उसको थोड़ा बहुत नुकसान तो हो सकता है, उसे कहीं सब्र करना पड़ सकता है, उसे कहीं पीछे रहना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आगे फिर फायदा ही फायदा है। तो अब देखिए, इंसान जो अमल करता है ना उसको उसका बदला मिलेगा। बाज़-औक़ात दुनिया में भी मिलता है, कुछ अमल ऐसे हैं जिनका दुनिया में भी मिल जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनका आखिरत में ही मिलेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि अपने मोमिन बंदों को हमेशा का फ़ायदा दें, इसलिए उनको दुनिया में कम चीज़ें दे दी जाती हैं। लेकिन देखें, इंसान जो काम करता है उसको उसका बदला तो मिलेगा। अगर इंसान अच्छा काम करेगा तो क्या होगा? अच्छा बदला मिलेगा। और ये बदला जो अच्छा मिल जाना है ना, ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है। ये अल्लाह ताला का एहसान है। यानी हम ये डिज़र्व नहीं करते, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भलाइयाँ भेजते हैं, उतारते हैं। अगर हम अपने हालात को देखें, अपनी इबादत को देखें, तो क्या हम डिज़र्व करते हैं कि हमें सुबह-शाम रिज़्क दिया जाए? क्या हम डिज़र्व करते हैं कि हमें इतनी अनायात हम पर दुनिया में की जाएँ? देखिए, वजह क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तख्लीक किया, पैदा किया अहसन तक़वीम, और हमें अक्ल दी, हमें कुल अज़ा से दुरुस्त बनाया। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात की हर चीज़ हमारे लिए काम में, हमारे फ़ायदे के लिए काम में लगा दी, जो कि मुकम्मल अपनी टाइमिंग पर अपना काम करती है। दिन आता है, रात आती है, सूरज निकलता है, आप देखें सब्ज़ा लगता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, सब्जियाँ पकती हैं, हर चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचा रही है। अल्लाह ने हम पर इतने एहसानात कर दिए हैं कि अगर हम जो इबादत हैं, वो मुस्तकिल भी इंसान जो है मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी को इबादत में लगा दे, तो फिर तब भी इंसान शुक्र अदा नहीं कर सकता। यानी ये तो समझें कि अल्लाह ताला ने जो एहसानात हम पर दुनिया में कर दिए हैं, अगर हम सारी ज़िंदगी भी सजदे से सर ना उठाएँ, तो ये तो उसका भी बदला नहीं है। हम अपनी एक आने वाली साँस और एक वापस जाने वाली साँस का भी अगर शुक्र अदा करने लगे, हम पर तो हर साँस के साथ शुक्र वाजिब हो जाता है। तो क्या हम इतना शुक्र अदा करते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला तो देखिए हम पर एहसानात इतने किए हैं कि अल्लाह के इन एहसानात का एवज़ हमारी ये छोटी-सी टूटी-फूटी इबादत तो नहीं बन सकती। तो अगर उस पर भी अल्लाह ताला हमें इन छोटी-सी टूटी-फूटी इबादत पर भी अजर देते हैं, तो क्या है ये? ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़्ल अज़ीम है हम पर। लेकिन उसके बाद फिर इंसान क्या करे? कि अगर इंसान उसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए कुरान मजीद में कह दिया ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दूँगा। यानी तुम अगर शुक्र अदा करते रहोगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा दिया जाएगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो अब देखें, अगर इंसान क्योंकि हम अक्सर नाशुक्री के मुर्तकिब होते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी पर भी नज़र डाल दें कि क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक अदा कर रहे हैं? उसने जितना एहसान हम पर किया है, वो सुबह-शाम हमारी एक-एक साँस हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर एहसान है। तो क्या हम इतनी इबादत करते हैं? इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं? इस एहसान का शुक्र मानने के बजाय हम क्या करते हैं? नाफ़रमानियाँ भी दिल खोल कर करते हैं। जैसा हमारा जी चाहता है हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। जब दिल चाहता है किसी की ग़ीबत शुरू कर देते हैं, जब दिल चाहता है झूठ बोल लेते हैं, जब दिल चाहता है नमाज़ में सुस्तियाँ शुरू कर देते हैं, जब दिल चाहता है हम अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, देखिए फिर अगर इंसान को कोई दुःख आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अक्सर क्या होता है, वो उसी के किसी गुनाह का नतीजा होता है, उसी की किसी बुराई का नतीजा होता है। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, रिज़्क तंग हो जाता है।
تو اس میں کیا ہے، رزق تو اللہ نے بے شک متعین کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، قرآن مجید میں آیات کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر رزق، کیونکہ بعض اوقات وہ رزق ہمارے اپنے گناہ کی وجہ سے رک جاتا ہے، ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے، اس کی چابی ہمیں استغفار کی صورت میں دے دی گئی ہے، ہمیں رہنمائی مل گئی ہے، ہمارے لیے وہ متعین کر دیا گیا ہے، ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، آپ سمجھیں کہ آپ نے جا کے اٹھانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے کوئی گناہ جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا، اب آپ کیا کریں، کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم پر روک دیا گیا، تو کثرت سے استغفار کریں تو پھر وہ رزق کا راستہ بھی کھل جاتا ہے جو کہ روک دیا جاتا ہے، کیوں؟ ہماری اپنی ہی کسی برائی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو بھی برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، بعض اوقات بیماری آ جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو پاک کرنے کے لیے، اس کے درجے بلند کرنے کے لیے بھی مشکلیں بھیجتے ہیں، جو اللہ کا خصوصی احسان ہوتا ہے، انبیاء پر آئیں، صحابہ کرام پر آئیں، نیک لوگوں پر آتی ہیں مصیبتیں، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات بلند کرتا ہے، لیکن بہت ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں انسان کے اوپر، چھوٹی چھوٹی تنگیاں آتی ہیں، وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو تو انسان کیا کرے، اس میں سب سے پہلے اپنا رویہ چیک کرے کہ یہ جو مجھے مشکل آئی ہے، کیونکہ صالحین کا طریقہ یہی تھا کہ جب مشکل آتی تھی تو یہ نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے وہ چیک کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، فوراً اپنے کام پر نظر ڈالتے تھے، اپنے دن پر، اپنی بات پر، اپنے معاملات پر، کہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، جی مجھے تنگی کا شکار ہونا پڑا یا میرے اوپر کوئی مشکل آ گئی۔ تو کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے موقع پر اپنی کوتاہی تلاش کر کے یعنی کثرت سے استغفار کرے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راستے کو کھول دیتے ہیں جو کہ کسی گناہ کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو اکثر وہ تمہاری کسی اپنی کوتاہی، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی نافرمانی کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ تو اس میں نبی، یعنی منافقوں سے بھی یہ خطاب کر دیا گیا کہ اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں، نبی تو تمہیں خیر کی طرف بلاتے ہیں، لیکن جو تم خود ڈھیلے پڑے ہوئے ہو، تمہارے اپنے اندر دلوں میں جو چور ہے، تمہارے اپنے نفس میں جو کوتاہیاں ہیں، ان کی وجہ سے بھی تم پریشانی کا شکار ہوتے ہو۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ پھر اس وقت انسان اپنا محاسبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ دیکھیں صالحین کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کبھی ان کے کیونکہ امام حنبل، یا مجھے نام یاد نہیں ایگزیکٹلی، کوئی اس طرح گزرے ہیں، انہوں نے وہ کیا کرتے تھے کہ اگر مجھ پر کوئی، وہ کہتے تھے کہ اگر مجھ پہ کوئی معاملہ تنگ ہوتا ہے نا تو میں استغفار کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات 1000 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی اگر مجھ پہ علم کا کوئی معاملہ نہیں کھل رہا، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ کیا کرتے تھے، کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور پھر استغفار کرتے وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد وہ معاملہ میرے پر آسان ہو جاتا ہے، یعنی وہ فہم مجھ پر کھل جاتا ہے۔ تو دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ علم کا راستہ بھی ہم سے روک لیا جاتا ہے، قرآن کا فہم ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، ہم کوئی علم ویسے حاصل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، وہ چیز ہمارے لیے آسان نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے ہمارے اپنے ہی کسی گناہ کی وجہ سے، نیکیوں کا راستہ روک لیا جاتا ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں نیکی کی توفیق چھن جانا اس سے بڑی تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیاوی مصیبت کو مصیبت کہتے ہیں نا، رزق کم ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی، مالی طور پہ آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی گھر میں چیز ٹوٹ گئی، کسی بھی قسم کا نقصان، تو ہم دنیاوی لیول پر اس کو چیک کرتے ہیں، لیکن نیکی کی توفیق چھن جانا اس سے بڑی تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے، اس وقت کثرت سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہم سے اللہ تعالیٰ وہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اب سب لوگوں سے مراد کیا ہے، صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں موجود تھے، مکہ میں، مدینہ میں، یا جزیرۃ العرب میں، یا اس وقت کے لوگ، اس دور کے لوگ، اس سے مراد تمام بنی انسان ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد سے دنیا میں آتی رہی، ان کے دور میں بھی موجود تھے، ان کے بعد بھی آتے رہے، سب کے لیے کیا بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ خاتم النبیین ہے نا، بعد میں کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، یہ شریعت قیامت تک جو ہے یہ کارآمد ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسی کو نافذ کیا ہے، قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ ہر انسان پر واجب ہے، ہر انسان، یعنی کہ پھر وہ اسلام لے کر آئے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تو اسی لیے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا نا قرآن مجید میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے، عالمین، عالم نہیں کہا، صرف ہماری دنیا نہیں، ہر چیز کے لیے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پتھر، حتیٰ کہ وہ درخت کا تنا، احد پہاڑ، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی کہ یہ نبی ہیں، اور ان کے آگے تعظیم کرتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی۔ رحمت للعالمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی گواہی ہی اس پر کافی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اللہ کو مانا، اللہ کی بات مانی، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر پاسبان بنا کر، یعنی محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ اب اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی نا تو اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کی احکامات، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ان کی اطاعت کا بیسٹ عملی نمونہ ہے، یعنی کوئی اس لیول پر اس اطاعت کو پہنچ ہی نہیں سکتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ وحی کے ذریعے ایک ایک چیز پر آگاہ کیا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشقت کے باوجود اسے کیا کرتے تھے، امت کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کر رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا، یعنی اللہ کی جو حکمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو منشا ہے، اس کو سب سے زیادہ بہتر کون سمجھتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ جب سوتے تھے تب بھی ان کا دل نہیں سوتا تھا، یعنی ان کا دل غافل نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ایسے، یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بہترین اطاعت میں گزاری، اور جو احکامات اللہ نے بھیجے ہیں اس کو سب سے بہترین طور پر اس کی تفسیر پیش کی۔ حضرت اما عائشہ جو ہیں انہوں نے، ان کی ہے نا ان سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن ہے، یعنی اچھا اخلاق دیکھنا ہے یا قرآن میں آیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں مسلمانوں سے، تو اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے، ان کا اسوہ اٹھا کر دیکھ لے، تو دراصل جو ان کی اطاعت کرے گا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ان کے عمل سے ملتی ہیں جسے سنت کہا جاتا ہے، کچھ ان کے قول سے ملتی ہیں جسے حدیث کہا جاتا ہے، تو حدیث کی سنت کی اطاعت کرنی ہے تو حدیث کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ حدیث میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ دی وہ کوئی جھوٹی نہیں ہے، الا یہ کہ آپ ضعیف احادیث کو چھوڑ دیں، کیونکہ ضعیف احادیث کے اوپر جو ریسرچ بھی کی جاتی ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو جو صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو جو مانے گا، اس کو جو فالو کرے گا، صحابہ کرام یہی تو کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا ہے مکمل نمائندہ زمین پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری نجات کا راستہ کیسے ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو۔ تو اسی لیے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم کیا نہ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ جائے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ جائے، ہماری اولاد سے بھی زیادہ بڑھ جائے، ہمارے مال اسباب سے بھی زیادہ بڑھ جائے، تو ہم اپنے دلوں کو چیک کرتے رہیں کہ ہم اس لیول پر محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کیسے سمعنا و اطعنا کر لیتے تھے، اپنی چیزوں کو چھوڑتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑتے تھے، اپنے مال کو چھوڑتے تھے، اپنے آرام کو چھوڑتے تھے، جنگوں میں نکل پڑتے تھے، بھوک پیاس گوارا کر لیتے تھے، شدت کی گرمی میں نکل پڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سمعنا و اطعنا کیسے کرتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کب ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی جائے گی، یعنی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت نہیں ہوگی، انسان اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ اطاعت تو اسی کی جاتی ہے نا جس کو مقدم رکھا جائے۔ تو اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کیسے مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اسوہ کو فالو کر کے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ سے میں بہت محبت رکھتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یعنی حدیث کا مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھا، کہ پوچھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یعنی کہ کچھ دیر کے لیے سوچا،
انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ تو نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان سے کہا کہ اس طریقے سے ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوتا، ان کے سامنے یہ بات پیش کی۔ تو انہوں نے وہ تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، رکے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جواب دیا کہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے محبت کا تقاضا۔ جب یہاں تک محبت پہنچ جائے گی تو ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، ہم بالکل بھی سست نہیں پڑیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیا کہا۔ آپ دیکھیں کتنی ہی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، کھانا کھانے کی، چھینک آ جائے تو اس پر، کھانسی آ جائے کیا کرنا ہے، جمائی لینا ہے، آنکھیں سو کر اٹھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ کتنی ایسی سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ہمارے لیے ایک عملی نمونے کے طور پر پیش کی، اور ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو ایسے ہی اٹھتے ہیں، ایسے ہی بیٹھتے ہیں، ایسے ہی کھاتے ہیں، ایسے ہی جہاں مرضی اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ دروازہ کیسے کھولنا ہے، کب بند کرنا ہے، شام کے وقت کون سے اذکار پڑھنے ہیں، صبح کے وقت کیا پڑھنا ہے، اتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس ان کی اسوا کی۔ تو کیا ہم اطاعت کرتے ہیں اس لیول پر؟ جبکہ یہ اگر ہم نے اطاعت نہیں کی تو کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو خود اسٹیبلش کر رہے ہیں سب سے پہلے گواہی دے کر، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے ان کی اطاعت کی تو پھر اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کرنی ہوگی، ان کی ہر بات پر سمعنا وطانا کہنا ہوگا۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کی اسوہ تو موجود ہے، ان کی زندگی کا ہم وہ ایز اے رول ماڈل ہمارے لیے موجود ہے۔ تو کیا ہم عمل کرتے؟ اور اپنے آپ کو امیجن کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہم اس دور کو پا لیتے تو کیا ہم ایک ایک چیز پر سمینا وطانا کہتے؟ ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت نہیں ہم بڑا رش کرتے ہیں کہ صحابہ اس دور میں تھے تو انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دور میں پیدا کر دیتا تو ہم اپنے ایمان کو چیک کر لیتے ہیں، کیا ہم ہر بات پر سمینا وطانا کرتے؟ جیسے صحابیات اور ازواج مطہرات چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں اس کے علاوہ صحابیات کیا کرتی تھیں، کیا کرتی ہیں، وہ بھی سمینا وطانا کرتی تھی۔ ہم بحث تھے عورت ایک دوسرے، یعنی اپنا جائزہ لے لیں، وہ کیا کرتی تھیں جب حکم آتا تھا خواتین سے متعلق، جو بھی حکم آتا تھا وہ بھی سمینا وطانا کرتی تھی۔ آج اگر ہم اس دور کو پاتے تو ہم ہیلے بہانے تو نہ کرتے، ہم رک تو نہ جاتے، پسو پیش تو نہ کرتے۔ تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آج بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے اور اس کے علاوہ ازواج مطہرات نے عورتوں کے لیے مکمل رول ماڈل پیش کر دیا۔ ان کو کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے کرنا ہے خواتین نے۔ تو پھر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ثابت کر دیا۔ اور ساتھ کیا کہا؟ فما ارسلناک علیہم حفیظا، یعنی آپ کا کام ان کو پہنچا دینا ہے بھلائی کی ہر بات، یعنی جو ان کے خیر کے فائدے کی ہے، جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ، آپ بتا دیں۔ اگر اب یہ عمل نہیں کرتے تو آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی اطاعت کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے تو پھر آپ ان پر نگران نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام صرف بتا دینا ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ یہ آپ کی ہر بات پر سمینا وطانا کریں اور مکمل آپ کو فالو کریں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 81 میں، وَيَقُولُونَ تَعَهْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک بات کہہ رہے ہیں۔ منافق دیکھیں ہر دور میں پایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافق پائے جاتے تھے، ان کا ایک خاص طرز عمل بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تو ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، یعنی آپ کی بات مانیں گے، زبانی آپ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس مشورے کرتے ہیں، یعنی اپوزٹ چلتے ہیں، یعنی اکٹھے ہو کے رات کو پھر سازشیں کرتے ہیں۔ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم بات بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی مانتے ہیں اور آپ کی بات کو بھی مانتے ہیں، لیکن رات کو اکٹھے ہو کر پھر خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو وہ مشورے کرتے ہیں اللہ انہیں لکھتا جاتا ہے، اللہ کے پاس وہ درج کیے جا رہے ہیں۔ تمام سازشیں منافق شخص کی ہر جو ہے نا جتنے بھی اس کے عمل ہیں، اس کے دل میں جو چل رہا ہوتا ہے، اس کی زبان پہ جو آ رہا ہوتا ہے، اس کا عمل جو چیزیں گواہی دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں منافقین
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ اس دور کے منافقین کا ذکر ہے جو کہ اس وقت موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حیات تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مسجد میں مجلس میں جاتے تھے تو اطاعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دم بھرتے تھے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی باتیں بھی کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ انہی میں سے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ انہی کے بھائی ہیں، یعنی ہر چیز میں ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے خفیہ مشورے ان باتوں سے بالکل الگ ہوتے تھے، یعنی رات کو پھر آپس میں جمع ہو کر کہتے تھے منافق کہ رات کو ملنا، اس پہ بات کریں گے۔ اس طرح وہ اکٹھے ہوتے تھے اور پھر ان کے جو مشورے تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کے جو فیصلے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ بالکل الگ ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ کس طرح یہ مسلمانوں کا جو ہے نا اکٹھ اس کو ختم کیا جائے، کس طرح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کے حق میں آنے کے بعد بجائے وہ کیا کرتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے کہ یہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ کام کرتے تھے یعنی جڑیں کاٹنے کے لیے، کیونکہ وہ مجلس میں جاتے بھی اسی لیے تھے تاکہ ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ دیکھیں وہ اس طرح کی یعنی ایک لبادہ اڑ کر آتے تھے اسلام کا، دراصل اندر سے ایمان نہیں تھا، اور پھر باہر جا کے کیا کرتے تھے؟ مشورے کرتے، آتے ہی اس لیے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ اب ہونے کیا والا ہے، اور پھر اندر جا کے مشورے کرتے تھے، اکٹھے ہو کے مشورے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک تو قرآن میں ہی ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا، کھول دیا۔ سورۃ توبہ میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ان کی سرشت جو ہے نا کھول کر بیان کی ہے منافق کی۔ اب دیکھیں منافق ہر دور میں ہوتا ہے، اس دور کا منافق کیا کرتا تھا؟ وہ صلاح مشورے کرتا تھا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے پیچھا چھڑانے کی باتیں کرتے تھے کہ کس طرح ان سے جان چھڑائیں۔ اب کیوں آ جاتے تھے اسلام میں؟ یعنی ان کو کیا چیز جو تھی اسلام میں آنے پر مجبور کرتی تھی؟ یہ لبادہ اوڑھنے پر مجبور کرتی تھی تاکہ ان سے کوئی جنگ نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کافی ہے اللہ بھروسہ رکھنے کے لیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں خود نمٹ لوں گا ان سے، اللہ کی تدبیر کافی ہے، ان کی چالیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس وقت مسلمانوں کی حفاظت کا ذمہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ ان کی چالوں سے تو اللہ خود ہی نمٹ لے گا، وہ کافی ہے، آپ اللہ پر بس بھروسہ رکھیں۔ تو دیکھیں مومن کا کام کیا ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، حالات اس کے موافق ہوں، حالات اس کے خلاف جا رہے ہوں، تب بھی کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت میں مومن کا توکل چیک کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ کیونکہ عام حالات میں یا جب ہماری سوٹیبل کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہم اس وقت تو آرام سے دعویٰ کر لیتے ہیں نا کہ اللہ پر ہمیں بڑا توکل ہے، اللہ پہ ہم بڑا بھروسہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی مشکل آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے یعنی میرے ساتھ کیا دشمنی تھی، ایسی ایسی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں توکل چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں توکل کیا ہے؟ پانی میں بہہ جاتا ہے، یعنی کچے رنگ کی طرح اتر جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 میں افلا یتدبرون القرآن، سوال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو پھر یہ کیا کرتے؟ یہ لوگ اس میں بہت سارا اختلاف دیکھتے، بہت سارا اختلاف پاتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، اور سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قرآن مجید میں کرتے ہیں نا تو ہر انسان کی عقل کو جھنجھوڑا جاتا ہے، ایک چیلنج دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر انسان کی عقل کو چیلنج دے دیا کہ یہ غور نہیں کرتے۔ سب سے پہلے غور کرنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں نقص، اس میں کجیاں تو لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن جن کا علم کم ہوتا ہے ان کو بھی اس میں ٹیڑھ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی اس میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات کی کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا نا، کسی انسان کی طرف سے ہوتا، کیونکہ دیکھیں منافقوں کی، کافروں کی سازشوں میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ کسی طرح ثابت کر دیں کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یعنی قرآن خود سے لکھا ہوا ہے، منزل من اللہ نہیں ہے، کسی طرح ثابت کر دیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور کے بعد بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھیں۔ امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے دور میں، امام شافعی ہیں ان کے دور میں، یعنی ان کو پریشرائز کیا جاتا تھا، ان کو جیل خانوں میں ڈلوایا جاتا تھا، ان پر انہیں کوڑے برسائے جاتے تھے، کیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسان کا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ خود ہی قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کا ہوتا نا تو اس میں اختلاف پاتے۔ اب دیکھیں اختلاف نہ ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ خود ایز ان اٹ سیلف جو ہے اس بات کی دلیل ہے
کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم اس کی ایک مثال یہ لیتے ہیں انسان کی، چاہے میں ہوں چاہے آپ، جب ہم اپنے بچپن میں ہوتے ہیں تو ہماری عقل ایک خاص سٹیٹ میں ہوتی ہے، اتنی پختہ نہیں ہوتی، جوانی میں آتے ہیں عقل تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، میچور ہو جاتی ہے، لیکن ابھی جو ایک جوانی کا ایک جوش اور جذبہ ہے اس کی وجہ سے حکمت کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، جوش کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہر دور میں اگر انسان کوئی تحریر کرتا ہے، اگر فرض کریں کسی نے کوئی خط لکھا ہو، اب تو خط لکھنے کا دور ختم ہو چکا نا، ای میلز ہوتی ہیں، اگر ہم کبھی اپنی ایسی کوئی بھی کتابت ہم نے کبھی کی ہو، کوئی چیز لکھی ہو، کبھی نوٹس لکھے ہوں، کبھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت کی ہو، کوئی مکالمہ کیا ہو، میں اور آپ، ہم اپنا ایسا سارا زندگی بھر کا ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو کسی ایک کتاب کی شکل میں لا کر دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں جب بچپن کی باتیں کھولیں گے تو اس میں بچپنا نظر آئے گا، جوانی کی باتیں کھولیں گے تو اس میں بے ربطگی نظر آئے گی، اس میں جوش اور جذبہ نظر آئے گا، اس میں کہیں عقل حکمت نہیں ہوگی۔ جب بڑھاپے کی باتیں کھولیں گے یا بڑے ادھیڑ عمر کی باتیں کھولیں گے، اس میں حکمت تو ہوگی لیکن اس میں پچھلی باتوں سے اختلاف نظر آئے گا۔ ہوتا ہے نا ایسے، آپ دیکھیں گا اگر آپ نے کبھی واقعی کوئی خط لکھا ہو یا کوئی ایسی بات لکھی ہو یا کوئی ایسا کوئی بعض لوگوں کو ڈائری لکھنے کا شوق ہوتا ہے، اگر ینگ ایج کے اپنے وہ ڈیز نکال کر ان کو پڑھنا شروع کریں تو بعض اوقات ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ ہم نے کیا لکھا تھا۔ یعنی کہ انسان ہے نا، کتنی اس کے سٹیجز چینج ہوتی ہیں، اس کی عقل کی سٹیجز چینج ہوتی ہیں اور اس کے سوچ کے زاویے بدلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان شروع میں کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، بعد میں وہ اس کے خلاف اس کا نظریہ دوسرا بدل جاتا ہے نظریہ، تو وہ اس کو اور پرسپیکٹو سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اختلاف آتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر یہ قرآن کسی انسان نے لکھا ہوتا نا تو اس میں پھر یہ اختلاف ہمیں ضرور نظر آتا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید ایک دن میں نازل نہیں ہوا، 23 سال کا عرصہ لگا ہے، 23 سال کا۔ تو اگر کوئی انسان ایک 23 سال گزارے کسی چیز کو لکھنے میں تو اس کی پہلی بات اور آخری بات میں تو ویسی بے ربطگی قائم ہو جائے گی نا، اس میں تو کوئی کوریلیشننگ ہوگی نہیں۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں نازل کردہ قرآن، جس کی پہلی آیت سے لے کر یعنی الحمد سے لے کر والناس تک ہر چیز میں ربط ہے، ربط ہی ربط ہے، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اس کا حکم، ہر حکم جو ہے وہ انسان کے حق میں بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی نازل کیا ہے، اس کی بینیفٹ کے لیے ہی نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے، جب وہ بھی قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، ایک آیت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دوسری اس کے اگینسٹ لگ رہی ہوتی ہے، تب بھی انہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ اختلاف ہے، سمجھ نہیں آ رہا، یہاں بات کچھ اور لکھی ہے، یہاں بات کچھ اور لکھی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، کیونکہ علم نہیں ہوتا۔ اور یہ قرآن مجید تو اتنی زندہ جاوید کتاب ہے، اتنی ڈیپتھ، سمندر بھی کیا گہرے ہوں گے جتنی یہ کتاب گہری ہے۔ آپ ہر دفعہ اس میں کیا پائیں گے، نئی سے نئی بات پائیں گے، ہر دفعہ اپنے لیے مسئلے کا حل نئے سرے سے نئے طرح سے تلاش آپ کو مل جاتا ہے۔ تو دیکھیں جن لوگوں کا رسوخ نہیں ہوتا، زیادہ ریچ نہیں ہوتی، زیادہ علم کم ہوتا ہے، یا ان کی سٹڈی زیادہ نہیں ہوتی، ان کی نالج کم ہوتی ہے، وہ جب قرآن مجید اٹھاتے ہیں تو ان کو ایسے کچھ اختلافات سمجھ میں اپنی دانش کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں اختلاف ہے۔ اگر وہ مکمل علم حاصل کر لیں، حکمت کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھیں تو ان کو کہیں جو ہے وہ اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں اس کے متعلق کچھ ایک حدیث بھی ہے کہ انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے جو اس میں اختلاف دیکھتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے بہترین انسانوں میں سب سے بہترین تفسیر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے بہترین تفسیر کرتی ہیں قرآن مجید کی، لیکن اس کے بعد صحابہ میں سب سے بہترین تفسیر کس نے کی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تو قرآن مجید میں کئی اختلافات پاتا ہوں، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ کافی جگہ نا کانٹرڈکشنز ہیں، کافی جگہ جو ہے نا کچھ اختلافات ہیں۔ اب اس نے 4 معاملات رکھے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ ایک آیت میں ہے فلا انصاب بینہم ولا هم یتساءلون، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں کوئی رشتہ حائل نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ جبکہ دوسری جگہ پہ ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یا ان میں سے کچھ جو ہے وہ ان کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو دونوں آپس میں بات یعنی کچھ بن نہیں رہی۔ ایک میں تو ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں ہوگا آپس میں، ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں، لفٹ نہیں کروائیں گے، اور ایک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ جائیں گے ایک دوسرے کے سامنے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ پھر اس نے دوسرا اختلاف کیا رکھا کہ ایک آیت میں ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا،
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، یعنی کوئی انسان روز قیامت اللہ سے کوئی بات چھپا ہی نہیں سکے گا، اور مشرکین بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ جبکہ دوسری آیت میں ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کانا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، گویا کہ وہ قسم کھا کر اصل بات کو چھپا رہے ہوں گے، حالانکہ وہ اللہ سے تو چھپا ہی نہیں سکتے تھے بات کو۔ پھر تیسرا معاملہ اس شخص نے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ تو یہ فرمایا ہے وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہاں سے دحاہا تک اس نے آیت پڑھی۔ پھر اس نے کہا کہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی پیدائش جو ہے وہ زمین سے پہلے ہوئی، یعنی زمین سے پہلے جو ہے وہ آسمان پیدا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ میں فرما رہے ہیں انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین تعین، تعین تک اس نے پڑھی آیت، کہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ آسمان سے پہلے پیدا ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی کوئی ربط نہیں ہے، یہاں تو باتیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئی۔ یہ تیسری بات اس نے کر لی، اور چوتھی بات اس نے کیا کہا کہ وکان اللہ غفور الرحیم عزیزا حکیمہ سمیع بصیرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفات بیان کی ہیں، تو ان سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہیں، اللہ تعالیٰ زمانہ ماضی میں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ ان ساری صفات سے موصول تھا، اب نہیں ہے، اب اللہ کی صفات نہیں ہے، یعنی ایسی بات اس نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن مجید میں سے ڈرائیو کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کیونکہ جب انسان یا تو دل میں ٹیڑھ لے کے قرآن مجید کھولے تب بھی گمراہ ہو جائے گا، بہک جائے گا، اور اگر علم کی کمی کے ساتھ کھولے تب بھی کیا کرے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ اہل علم سے پوچھ لو اگر کوئی بات نہیں جانتے تو، یہ نہ کہ خود من مانی تفصیلیں شروع کر دو۔ اب اس آدمی نے اپنی عقل کے مطابق یہ چار اختلافات نکالے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چار سوالوں کے جواب کچھ اس طرح دیے، یعنی تفسیر کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا سوال ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یعنی کہ جب ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی سے پوچھیں گے نہیں۔ اس میں اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جب پہلی مرتبہ نفخہ سور ہوگا، نفخ ہوگا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اور آپس میں کسی کا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہے گا، ایک دوسرے کو کسی کو پوچھنے کا بھی ہوش نہیں ہوگا کہ تم کیسے ہو، ایسا سخت نفقہ ہوگا، ایسی سخت گھبراہٹ ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے دوسری آیت جس میں اختلاف کرنے کی کوشش کی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے سے سوال کرنے کا ذکر کیا ہے، یہ دوسرے نفخہ سور کے بعد کیا ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے نفخے کے بعد تو سارے انسان بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، ایک طرح سے موت طاری ہو جائے گی ان پر، بے ہوش ہو جائیں گے نا، اور جب اٹھیں گے دوسرے نفخے کے بعد پھر وہ کیا کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ تو یہاں پر کوریلیشننگ ہے نا، یہاں پر کہاں ایسا کوئی اختلاف ہے، سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خود غلط سمجھے اور آ کے کہہ دے کہ قرآن مجید میں تو بڑا اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جواب انہوں نے دیا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ مشرکین آپس میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے کھا لی کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اخلاص والوں یعنی موحدین کے گناہوں کو بخش دیں گے، تو مشرک جو ہیں وہ آپس میں کیا کریں گے، دیکھیں گے نا کہ سارے جو توحید پرست ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ تو سارے معاف کر دیے، یعنی ان کے لیے کیا چیز کافی تھی، توحید پر رہنا۔ اب جو یہ آپس میں پھر یہ کیا کریں گے، صلاح مشورہ کر کے کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کے کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، قسم کھا لیں گے اللہ کی، اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، جب یہ آئیں گے یہ کہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ خود بولنا شروع کر دیں گے، یعنی خود گواہی دینا شروع کر دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب کافر یہ آرزو کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے، توحید پر ہوتے، شرک نہ کرتے۔ تو کیا ہوگا، یعنی اس وقت جب وہ قسم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیں گے اور کہیں گے کہ اب ہر انسان کا ہر عضو بولے گا، ہر انسان، یعنی انسان اپنی کھال سے بھی شکوہ کرے گا کہ تو بھی میرے خلاف ہو گئی، یعنی تو دنیا میں میری تھی۔ ایک ایک عضو انسان کے خلاف گواہی، یا اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف، اور مشرکین کے خلاف ان کی گواہیاں چلی جائیں گی۔ اب تیسری بات انہوں نے کیا کی تھی، اس آدمی نے کی تھی کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں کہ زمین جو ہے وہ پہلے کہیں پہ بتایا گیا اور کہیں پہ بعد میں بتایا گیا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، یعنی پہلے اس کی تخلیق کر لیا 2 دن میں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی
آسمان کی طرف انہوں نے توجہ کی، اور اگلے 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا لیے، 7 آسمان تخلیق کر لیے۔ اب دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بنانے سے مراد ہم اپنے بنانے جیسا سمجھیں کہ ہر چیز ہاتھ سے بنائی جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کے کلمہ کن سے تخلیق ہوئی ہیں۔ اللہ چاہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی، اور کیا یہ 2 دن اللہ کو چاہیے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا 2 دن ضروری تھے اللہ کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یعنی ایک حکم کے ساتھ ایک نظر جھپکنے میں ہی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے 2 دنوں میں 7 آسمان کے پیدا کر لیا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، اور زمین کا پھیلانا یہ ہے کہ اس سے پانی نکالا، پھر اس سے گھاس اور چارہ پیدا کیا، پہاڑ، جانور اور ٹیلے وغیرہ الگ الگ 2 دنوں میں، اگلے 2 دنوں میں بنائے۔ اس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش 6 دنوں میں مکمل ہوئی، اور 4 وہ جو 2 ابتدائی اور 2 آخری، یعنی زمین کی پیدائش کے 4 دن ہیں، 2 شروع کے اور 2 آخری۔ اور یہ سارے جو 2 آخری ہیں یہ کیا ہوئے؟ ابتدا میں اور آخر میں۔ آخر میں سمجھیں آپ جیسے کسی چیز کی فرنیشنگ کرتے ہیں نا، ایک گھر بنا لیتے ہیں، اس کا جو ہے گرے مٹیریل وہ بن جاتا ہے، گرے اسٹرکچر بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اس کے بعد اس کی فرنیشنگ کرتے ہیں، فنیشنگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو فنیشنگ کے وہ دن ہیں، 2 دن وہ بعد میں تھے آسمان کے بعد، تو پھر کہاں ہے اس میں بے ربطگی؟ کہاں ہے اس میں، یعنی کہاں اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کتنی بہترین تفسیر کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، کیسے کر دی؟ علم والے تھے نا، تو جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ قرآن میں کجیاں تلاش کرتا رہتا ہے، اپنے علم کے حساب سے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ کنکلوژنز کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ضروری کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو اس کو اہل علم سے پوچھا جائے، رہنمائی لی جائے، بجائے سے کہ قرآن کی آیات میں اپنی عقل کے مطابق شک کرنے شروع کر دیں۔ چوتھی بات جو انہوں نے کہی کہ کانا وکان اللہ غفور الرحیم عزیزا حکیمہ، اللہ تعالیٰ کی جو صفات کی بات کی، سمیع بصیرہ، کہ اللہ تعالیٰ زمانہ ماضی میں ان سے متصف تھے، اس کے بعد نہیں، یعنی اب نہیں، یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات تھی۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کانا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ازلی ہیں، یعنی ازلی کیا ہے؟ یعنی شروع سے لے کے آخر تک رہنے والی۔ اب دیکھیں دنیا میں شروع سے ہم کیا مفہوم لیتے ہیں کہ کوئی سٹارٹنگ تھی، شروع اسی کو کہتے ہیں نا جہاں سے سٹارٹ ہوا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ہونا، نہ اس کا کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے۔ ہم تو اپنی عقل کے مطابق شروع اور ایک آخر کو دیکھتے ہیں نا، ازل سے کیا مراد ہے؟ نہ اس کا کوئی سرا نہیں ہے جس سے آپ اس کو پکڑ سکیں، یہ ہے ہی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ کی یہ صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہنے والی ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث، اور بہترین جو ہے نا جواب دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جس کا علم کم تھا اور اس نے قرآن مجید میں اختلاف دیکھنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر اللہ کوئی اختلاف ہوتا تو تم اس کو پا لیتے، یعنی مل جاتا، عقل والوں کو بھی مل جاتا۔ دیکھیں نا عقل والوں کو تو زیادہ جلدی اختلاف مل جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تمہیں اس میں بہت اختلاف دیکھنے کو ملتے، شروع میں کچھ اور لکھا ہوتا، بعد میں۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، احکامات جو منسوخ ہوئے، آیات جو منسوخ کر دی گئیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک بتدریج ٹریننگ کی جا رہی تھی صحابہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے نا، آپ کبھی دیکھیں اس پوری ہسٹری کو پڑھیں، مکہ کی تاریخ پڑھیں، کیسا قبائلی دور تھا، کیسے جنگجو عرب تھے، کتنی ایک دور جاہلیت، یعنی جہالت اپنے عروج پر تھی۔ آج بھی جہالت اپنے عروج پر ہے لیکن اس دور کی نہیں تھی، یعنی سفاکیت تھی، بربریت تھی، قبائلی نظام تھے، آپس میں لڑنا، جس مرضی کا خون بہا دینا، جو مرضی رسم و رواج، بتوں کی پوجا، ہر چیز تھی۔ تو اب اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آئیں اور چھڑی اٹھائیں سارا کچھ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے توحید کا کہا گیا کہ توحید کی بات جا کر کریں، پھر احکامات آنے شروع ہوئے، اور احکامات آہستہ آہستہ، جیسے آپ بچے کو آہستہ آہستہ ٹرین کرتے ہیں نا، بچہ آپ دیکھیں، آپ اس کو 1 کلاس میں داخل کرائیں تو اس کو کیا 10th کلاس کا کیریکولم پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں نہ پڑھایا جاتا، پہلے 1 کلاس کا پڑھائیں گے، پھر 2 کا، پھر 3 کا، آہستہ آہستہ اس کو 10th کلاس تک لے کر جائیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو گریجویشن تک لے کے جائیں گے۔ پھر وہ بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کے لٹریچر کو سمجھ سکے، جب تک ذہنی شعور جو ہے اتنا میچور نہ ہو جائے۔ تو پہلے پوری ٹریننگ کی گئی، تو جو آیات منسوخ ہوئیں یا جو تبدیل ہوئیں احکامات، اس سے بہتر احکامات لائے گئے، وہ بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، وہ اختلاف نہیں تھا۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں. بار بار منافقین کی خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں. اچھا دیکھیے، میں نے آپ سے جیسے بات کی نا کہ منافق ہر دور میں ہوتا ہے، تو یہ آیات جو ہے ان کے خصوصی مفہوم بھی ہوتے ہیں، ان کا شان نزول بھی ہوتا ہے، اور اس میں عمومی پہلو بھی ہوتے ہیں، ہمارے لیے عمل کے نقطے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اس میں اپنی آپ کو بھی چیک کرتے رہیں، اس آئینے میں اپنے آپ کو سنوارتے رہیں، اپنی بھی اصلاح کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اپنا بھی محاسبہ کرتے رہیں. جن خوبیوں کا ذکر ہو، جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کی بات کریں تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم میں پائی جاتی ہیں ایسی چیزیں جو ہمیں جنت تک لے جائیں. کیونکہ جنت کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن وہ خواہش ہمارے اندر وہ خوبیاں ہیں بھی کہ ہم جنتوں میں پہنچ جائیں یا صرف گمان پر پہنچیں گے. تو یہاں منافقت کی جب بات آ رہی ہے تو اپنے آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم میں منافقت ہے یا نہیں. ہم نے ان خصوصیات کے آئینے میں اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے کہ ہمارے اندر تو کہیں نفاق نہیں. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے کہنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی وہ ادھر سوچتے تھے، بات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آیت نازل ہو جاتی تھی. وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف سب سے زیادہ رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ منافق ہی بے خوف ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کے اندر نفاق ہے یا نہیں ہے. باقی ہر مومن اس بات کو بار بار چیک کرتا ہے اور اسے کھٹکا لگا رہتا ہے، میرے اندر تو نہیں ہے، میرے اندر تو نہیں ہے. یعنی جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے میرے اندر تو نہیں ہے، میں بھی اپنے آپ کو چیک کر لوں. کیونکہ منافق در کے اسفل میں ہوگا، جہنم کے سب سے نچلی تہ میں ہوگا. آپ دیکھیں اوون کے سب سے نچلی تہ میں ہیٹ کتنی ہوتی ہے. منافق تو ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک معتوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے آخری درجے میں دھکیلیں گے. تو اپنے اوپر بار بار نفاق جو ہے نا، جب بھی آیتیں آئیں ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ ہم کہیں ایسے کام تو نہیں کرتے جو منافق کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ منافق کی کیا بات کر رہے ہیں کہ جب وہ کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو یہ منافق اسے فوراً اڑا دیتے ہیں. یعنی افواہیں اڑانے میں، ریومرز کریٹ کرنے میں، یہاں سے وہاں بات کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں. یہ ہے منافق کی خوبی جس کو ہم نے چیک کرنا ہے. اب یہ تو شان نزول اس کا ایک خصوصی پہلو ہے نا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو ہم نے چیک کرنا ہے وہ کیا، کہ ہم تو نہیں خبریں اڑاتے رہتے. یعنی ایسا تو نہیں ہم پر واٹس ایپ کے ذریعے ایک خبر پہنچتی اور ہم کہتے کہ نہیں اس میں مٹیریل تو بڑا اچھا ہے اور ایک دم سے چونکا دینے والا، چلو جلدی سے فارورڈ کر دیتی ہوں، سینڈ ٹو آل کر دیتی ہوں. تو کیا ہم اسے چیک کرتے؟ ہم تو نہیں ایسی خبریں اڑاتے رہتے. یعنی کبھی سیاست کے میدان میں کبھی کہیں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، تحقیق ہوئی نہیں ہوتی، فلاں جو ہے وہ مر گیا، ہم خبر اڑانا شروع کر دیتے. کوئی سیلیبریٹی ہے، جلدی جلدی بتا دو لوگوں کو یہ مر گیا. ہمیں لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، منافقوں کے تو اور بھی اسباب ہوتے تھے نا چیزوں کا. تو ایک یعنی نفاق کی خوبی یہ بھی ہے، نفاق کیونکہ منافق جو ہے نا وہ جھوٹا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق جو ہے وہ، یعنی منافق کی خصوصیات جو 4 بتائی ہیں تو وہ یہی ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے. تو انسان کا جھوٹ یہ بھی ہے کہ وہ ایسی خبریں نشر کرنا شروع کر دے جن سے کوئی حقیقت کا تعلق ہی نہ، اس کی تصدیق کرے، نہ اسے چیک کرے، نہ اسے پتا ہو یہ کہ مصدقہ ذرائع سے یہ چیز ہے بھی ٹھیک اوتھینٹک یا نہیں. بس آگے کر دے کہ لوگوں کو پتا چل جائے میرے پاس بھی، یعنی میرے پاس میں نے بھی دن کی آج کوئی پوسٹ لگا لی ہے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو یہ اسے فوراً اڑا دیتے ہیں. اور اگر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سوائے چند لوگوں کے باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. کتنی اہم بات ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص ٹائم کا بھی ذکر کر دیا ہے، یعنی افواہوں کا ذکر کر دیا ہے. اس میں شان نزول کیا ہے اس آیت کا، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں. افواہوں کی تحقیق کا حکم دیا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے تصدیق کرو، افواہوں کی تحقیق کرو. اب ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد اور غزوہ خندق، اس کے جو درمیانی فاصلہ تھا، درمیانی دور تھا نا غزوہ خندق، کیونکہ احد میں کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی تو شکست اٹھانی پڑی تھی. اب یہ جو درمیانی دور تھا، مسلمان کیونکہ کافروں کی نظر میں کمزور ہو گئے تھے، وہ نظر یعنی ان کو لگتا تھا کہ ان کو تو ہم کسی بھی چال کے ذریعے کیا کریں گے، یہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتے. یعنی مسلمان ہلکے پڑ گئے تھے، انہیں شکست اٹھانی پڑی. تو جو مشرک ہیں، کافر ہیں، یہود ہیں، وہ مزید شیر ہو گئے تھے. تو یہ مسلمانوں کے لیے ابتلا کا دور تھا، کیونکہ مسلمان اس وقت ایک عجیب سی مدینہ پر نا ہنگامی قسم کی فضا چھائی ہوئی تھی. مسلمان ڈرے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ جیسے غزوہ احد میں اس چیز کو انہوں نے فیس کیا تھا نا، وہ اسی ٹراما میں تھے کہ ابھی کوئی اچانک کچھ نہ ہو جائے، حملہ نہ کر دے ہم پر. وہ ایسے فیز میں تھے
اب یہ ہوتا کیا تھا کہ اس صورتحال سے جو اسلام دشمن ہے وہ خوب فائدہ اٹھایا کرتے تھے. وہ بار بار کیا کہتے تھے؟ بار بار مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے خبر اڑایا کرتے تھے. کہتے تھے تمہیں پتہ ہے بڑی فوج جمع ہو رہی ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. یعنی اب دیکھو دشمن جو ہے تیاری کر چکا ہے، بس کسی وقت بھی آ جائے گا. ایسی ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کی، اب دیکھیں مدینہ میں اتنا خوف بعض اوقات پھیلا دیتے تھے کہ صحابہ جو ہے نا وہ یعنی وہ سوتے بھی نہیں تھے، پہرا دیتے تھے. ایک یعنی کہ جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے اپنی فیملیز کا، یا کوئی صحابی ڈیوٹی لگا لیتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا، میں بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تو اب منافق کیا کرتے تھے؟ اس بات کا فائدہ اٹھاتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے. اور ازراہ دلچسپی بھی دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے دشمن چڑھائی کرنے والا ہے. اور بعض اوقات مزید افواہ، دیکھیں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اس میں. ایک تو یہ کہ اس خطرے کی اطلاع دے دینا جو کہ تھا ہی نہیں موجود، یا پھر اس خطرے کو چھپا لینا کہ جو کہ آنے والا ہے. تو وہ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جب کوئی واقعی ایسی چیز ہوتی تھی بعض اوقات اسے چھپا لیتے تھے. تو یہ تھی منافقوں کا کام. یعنی دیکھیں بعض لوگ ازراہ دلچسپی بھی افواہوں کو پھیلاتے ہیں نا کہ چلو چلو یعنی اس میں بڑا مزہ آتا ہے. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، بعض لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی بات پتہ چلی جلدی سے وہ کہتے ہیں ہم تو پیٹ کے بڑے ہلکے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، جلدی سے ہم سے تو کوئی بات جو ہے نا وہ رکھی نہیں جاتی، تو جلدی سے پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ منافقوں کی اس بات کی کلئی کھولی کہ یہ افواہوں کو اڑا دیتے ہیں. اس کے علاوہ مزید کیا کہا کہ اب دیکھیں جب کوئی شیطانی کرنے والا منافق یا مشرک ایسے آ کے کہہ دیتا تھا نا عام مسلمان کو، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بیچارہ وہ بھی سادہ لونا، وہ ادھر ادھر جا کے جلدی جلدی بات کرنا شروع کرتا تھا، تمہیں پتہ ہے جنگ ہونے والی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے سادہ لوگ کسی علم والے کے پاس، یا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان تک آ کر اس بات کی تصدیق کر لیتے، آ کر ان سے یعنی اس بات کی تصدیق کرتے، یا کسی علم والے کے پاس چلے جاتے اس کو بتا دیتے، تو وہ صحیح نتیجہ یعنی وہ واقعی چیک کرتے کہ آیا ایسی بات ہے یا نہیں، اس کو مزید آگے کرنا چاہیے یا نہیں. تو اب آپ دیکھیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس کا عمومی مفہوم کیا ہے؟ عمومی مفہوم یہی ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ کبھی بھی افواہوں کا حصہ نہ بنے. جب بھی افواہیں پھیلائی جائیں تو کیا کریں؟ اس کی تصدیق کریں، اہل علم سے پوچھیں. آپ دیکھیں اما عائشہ پر جب الزام لگایا گیا تھا، ان کی پاک دامنی پر الزام لگایا گیا تھا، اور یعنی افق کا جب واقعہ ہوا تھا سورہ نور میں جس کا ذکر ہے، اما عائشہ کی پاک دامنی پر الزام لگایا گیا، ان کو منسوب کیا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی، اور اس میں بہت سارے سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے مدینہ کے. اور کتنے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اما عائشہ کو کرنا پڑا. کتنی ٹینشن میں، یعنی پورے مدینہ میں جو مخلص مسلمان ہیں کتنی ٹینشن میں تھے. آپ سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی. کس وجہ سے ہوا تھا یہ؟ کہ کسی منافق نے، عبداللہ بن ابی نے یہ خبر اڑا دی، اور باقی مسلمانوں نے اس میں اپنا حصہ شامل کر دیا. تو اس کی وجہ سے ایسی پھر مشکلیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے مومنوں کو تنبیہ کی جا رہی، کیونکہ منافق کا کام ہے کہ وہ افواہیں پھیلاتا ہے، اور باقی سادہ باز لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کیے بغیر اس کی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، مزید اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں اس کے علاوہ عام مفہوم کیا ہے، یعنی ہر مرتبہ جب بھی افواہ سنیں تو اس پر ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اس آیت کا شان نزول بہت ہی الگ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کا ایک الگ ہی مفہوم بیان کرتے ہیں اس آیت کا، یعنی تفسیر کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور وہ آپس میں مسلسل کیا باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یعنی اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اور جب میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بات کی تحقیق کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی. تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے کتاب الطلاق میں. کیونکہ ہوا یہ تھا ایک مرتبہ کہ
ظاہر ازواج مطہرات خواتین ہیں، ہر خاتون کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سرشت بیان کی کہ وہ جذباتی ہوتی ہیں. تو کچھ ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ کچھ اختلاف ہوا، اور اختلاف جو تھا وہ کچھ بڑھ گیا. تو ہم اختلافات میں تو نہیں جاتے، یہ ہماری مائیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان اختلافات کو تو نہیں کریتے. لیکن بات یہی ہے کہ شان نزول کے حساب سے تو جب اختلاف ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے، اور وہیں پر کافی دن قیام فرمایا. کہا جاتا ہے کہ 1 مہینہ قیام فرمایا. تو اس سے جو لوگوں نے پھر یہ بات نکالنے شروع کر دی، دیکھیں افواہیں پھیلائی نا کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں 1 مہینے سے، اتنے دنوں سے، اس کا مطلب ہے ساری بیویوں کو طلاق دے دی. تو انہوں نے یہ افواہیں پھیلانی شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ بھی امت کی ماؤں میں سے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دی. اختلاف تو ضرور تھا، ناراضگی تو ضرور تھی، لیکن طلاق نہیں دی. تو یہاں پہ بات کیا ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ خواہ مخواہ اس طرح کی افواہوں کو پھیلانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن کیا کرے؟ تحقیق کرے، تحقیق کرے، اہل علم سے پوچھے آیا یہ بات ہے، یا خود ہی کسی مصدقہ ذرائع سے جا کے اس کو پتہ کرے. پھر اگر کسی کے بینیفٹ میں ہے وہ بات تو پھر جا کر اس کو آگے جو ہے وہ نشر کرے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. اب دیکھیں سوشل میڈیا، واٹس ایپ میسیجز اسی کی ایک کڑی ہیں. ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں منافقت کی اس شاخ سے بچنا ہے کہ جو بھی خبر آئے کیا کریں؟ پھیلا دیں. یہ ضروری ہے کہ پھیلایا جائے، ضروری ہے کہ ہمارے پاس بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کوئی کنٹینٹ موجود ہے، پہلے اس کی تصدیق کی جائے. اور آپ دیکھیں موضوع احادیث، ضعیف احادیث نشر کر دی جاتی ہیں حضرت علی کا قول بنا کر، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام حدیث قدسی کہہ کر ایسی باتیں آگے پہنچا دی جاتی ہیں. تو یہ جھوٹ ہے، تصدیق نہیں کی جاتی. یعنی ہمارے پاس تو علم ہے نہیں، کسی نے ایک بات ایسی اڑائی اور ہم بھی اس میں شامل ہو گئے ساتھ کہ چلو میں بھی آگے کر دیتی ہوں، حدیث لکھا ہوا ہے اس پہ، کہیں سے حوالہ نہیں دیکھا. تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ کرنے کا حکم منع کیا گیا ہے اس سے مومنوں کو کہ ایسا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی اس وقت بھی جب یہ آیت نازل ہوئی. اس کے علاوہ دیکھیں جب افق کا باغ افق کا واقعہ ہوا اما عائشہ والا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگ جو تھے وہ بہکا لیے جاتے نا اگر اس طرح کی یعنی تم لوگوں کو معاف کر دیا گیا، لیکن یہ قصور کوئی چھوٹا قصور نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت پہنچائی جائے اور کسی یعنی کہ پاک کردار والی یعنی ازواج مطہرات پر تہمت لگائی جائے. یہ کوئی چھوٹا قصور نہیں تھا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ عمومی تناظر وہی منافقین کا جنگ کے ٹائم پر پھیلائی گئی افواہوں کا جو چل رہا ہے، خصوصی مفہوم وہی ہے شان نزول. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، فقاتل فی سبیل اللہ، جنگ کیجئے. آپ پر صرف آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے لیے نکلیں اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے. ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک ہی دے، اور اللہ کا زور بڑا زبردست ہے اور وہ انہیں سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. آیت کا جو اختتام ہے وہ بھی کتنا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. اب یہاں پر کیا بات کی گئی؟ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ، یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ خود ہر وقت اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار رہیں. جب اللہ تعالیٰ کہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تو آپ تیار رہیں، آپ نے نکلنا ہے. سب سے پہلی بات اب اس میں ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ مومن کو ہر وقت اپنے عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کے بعد دوسری بات کیا کہی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وحرد المؤمنین، مومنوں کو بھی ابھاریے جنگ پر. یعنی آپ اپنا کام تو کریں، سب سے پہلے آپ خود تیار ہو جائیں، اس کے بعد مومنوں کو ابھاریے، مومنین کو ابھاریے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جہاد کی رغبت دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک ہی دے. یعنی اگر آپ مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہیں گے اور مسلمان جو ہیں وہ مل کر اکٹھے ہو کر جہاد پر کمر بستہ ہو جائیں گے
تو اور مسلمان آپس میں اتنے اسٹرینتھن ہو جائیں گے، اور پھر جب جنگی تیاری کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہاں پہ کہا ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس جنگ کو روک ہی دے. یعنی جب دیکھے دشمن یہ دیکھے کہ مسلمان تو تیاری کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے نا، کافر ہر دور میں اس سے ڈرتا ہے. کیونکہ مسلمان کے پاس اسباب بھلے تھوڑے ہوں، لیکن اس کے پاس جو ایمان ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے، جو خالص ایمان کی اسٹرینتھ ہے اللہ کی خاطر لڑنے کی، وہ جو ہے اس سے ہر دور میں جو ہے کافر ڈرتا رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب وہ دیکھیں کہ دشمن آپ کی حرکات و سکنات دیکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی کا ارادہ خود ہی ترک کر دے، یعنی لڑائی اسی طرح رک جائے. تو یہ کیا کریں، اور اگر انہوں نے حملہ کرنے کی ٹھان بھی لی تو اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں خوب سزا بھی دے سکتے ہیں. تو اب یہاں پر اگلی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو بھی ابھاریے جہاد پر، یعنی اب خود اپنا کام بھی کریں، اور پھر اس کے بعد مومنوں کو بھی کیا کریں، اس پر اکساتے رہیں. اب دیکھیں اکساتے رہیں یعنی اچھے کام پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے راستے میں نکلنے پر لوگ دوسروں کو بھی اکساتے رہیں، اس دوسروں کو اس پر جو ہے اس کی ترغیب دیتے رہیں، اس کی یعنی اس کے فائدے بتاتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو پھر جو ہے کامیاب بھی کر دیں گے. ایسا جنگ خندق میں بھی ہوا تھا. اب دیکھیں پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید کیا بات کی. اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنے کام کرنے کے بعد ان دوسروں کو ابھارو بھی، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کہا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اسے اس سے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ بھی اس سے حصہ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اب یہاں پر اچھی سفارش کی بات کر دی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ آپ نے جنگ پر ابھارنا ہے، اچھے کام پر ابھارنا ہے نا. تو اب دیکھیں اس کا ایک خصوصی مفہوم تھا کہ جنگ پر ابھاریں، اور اگر آپ کے ابھارنے پر یہ جنگ پر نکل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر تو کیا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اچھائی پر ابھارتے ہیں، خود بھی اس پہ جمتے ہیں. سب سے پہلے خود جمنے کی بات کی گئی ہے نا یہاں پر، جنگ کے تناظر میں چھوڑ کر اب اس پہ عمومی تناظر میں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پہلے خود تیار رہو. یعنی سب سے پہلے ہم خود عمل کرنے والے بن جائیں، پھر اس کے بعد عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کریں. یعنی توحید پر پہلے خود عمل کرنے والے ہوں، پھر توحید کا پیغام دیں. نیکی پر پہلے خود عمل کرنے والے ہوں، پھر اس کا پیغام بھی دے دیں. اور پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کے ذریعے سے کوئی ہماری اچھی سفارش کے ذریعے کوئی اچھا عمل کرے گا تو ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا. سب سے پہلے تو دیکھیں ہمیں اپنے کیے کا ہی اجر ملے گا نا، کہ ہم اس پر تیار ہوئے اور ہم کرنا شروع ہو گئے. اس کے بعد اچھی سفارش کا اجر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. جب کوئی نیک سفارش کرتا ہے تو اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برے کام کی سفارش کرتا ہے، یعنی کسی کو برائی پر اکساتا ہے، تو پھر وہ جو برا کام کرنے والا ہے اس کی برائی کا ایک حصہ اس کے نام اعمال میں بھی لکھ دیا جاتا ہے جس نے اس کو برائی پر اکسایا ہے. اب دیکھیں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے سفارش کرنے والے کا جو اجر ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کوئی سائل آتا، یعنی سوال کرنے والا آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی فرض کریں اگر کوئی انسان کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے، فرض کریں آپ کو کہیں پتہ چلا کوئی نیکی کا موقع ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں کسی کو بتا دیتے ہیں، کہیں دین سیکھنے سکھانے کا موقع ہے، آپ چاہتے ہیں میں نے خود بھی سیکھا ہے، میں خود بھی سیکھ رہی ہوں، میں اوروں کو بھی اس اجر میں شامل کر لوں. ایک بڑا بھلائی کا موقع ہے، کتاب سیکھنے کا موقع ہے، دین سیکھنے کا موقع ہے، یا پھر کہیں کسی کی مدد کرنے کا موقع ہے، کہیں کوئی ضرورت مند ہے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے کر دی، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مزید اس کو درکار ہے، پھر آپ یہ نیک سفارش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں، یعنی اس کی مدد کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کے بھائی کا بھی بھلا ہو جائے. اور پھر کیا ہوگا، وہ جو خرچ کرے گا اس کو تو بہت حصہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن جب آپ نے اچھی سفارش کر دی تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. کتنی پیاری بات ہے کہ ہم جتنی اچھی سفارشیں کریں گے، جتنے اچھی طرف لوگوں کو لے کر آئیں گے ہمارے نام اعمال میں، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اب دیکھیں اس سے کرنے میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی آپ کسی کو اچھی سفارش کرتے ہیں، کسی کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں. وہ انسان قرآن پڑھتا ہے،
سیکھتا ہے، فہم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، آپ کو برابر اجر مل رہا ہے. آپ نے تو اپنا ایک کام کیا اور آپ سائڈ پہ ہوگا، شاید آپ بھول بھی جائیں. پھر اس کے بعد وہ سیکھتا ہے، وہ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، یا اس وجہ سے اس کی برکت سے اس کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ اپنی اولاد کو بھی اصلاح پر لے آتا ہے. پھر وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، پھر اس کی اولاد وہ کام کرتی ہے اور پھر وہ کرتی ہے، اور نسل در نسل کوئی چیز، کوئی بھلائی جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. آپ نے تو ایک کام کیا تھا، ایک اچھی سفارش کی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کے اثرات اتنی دور تک چلے گئے. کیونکہ یہ جو اثرات آپ دیکھیں، یہ جو اثرات جاتے ہیں نا آگے تک، صدقہ جاریہ، یہ اچھی بات کہنے کا جو اثر، یہ آپ کے اخلاص پر منحصر ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے اندر اتنا اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایسا کام کرواتے ہیں، ہمیں تو اس کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم بھول بھی جاتے ہیں یا پھر ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کام اللہ تعالیٰ وہاں جاری کروا دیتے ہیں اور وہ نام اعمال میں ہمارے اجر محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارے اخلاص پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم کتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یا کتنے مخلص ہیں اس شخص سے اور اللہ کے دین سے، نیکی کے کام سے، بھلائی کو آگے پھیلانے میں. تو ہمارا اخلاص پھر اس کے اثرات کو آگے پھیلاتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو نیک سفارش کرے گا اسے بھی حصہ ملے گا. یہ بہت ہی پیاری بات ہے، بہت ہی بینیفیشل بات ہے کہ صرف اپنے عمل تک نہیں رہنا، لوگوں کو بھی بھلائی کی طرف لے کر آئیں. اپنی اصلاح تو کرنی ہے، لیکن صرف اپنی اصلاح کر کے نہ بیٹھ جائیں، لوگوں کو بھی جوڑیں اس سے، لوگوں کو بھی اس بھلائی میں حصے دار بنائیں. اور پھر اگر کوئی برائی کا سفارش کرتا ہے تو برائی کا حصہ بھی ملے گا. فرض کریں اگر کوئی برا کام کرنے والا ہے، فرض کریں کوئی چور ہے، اس نے چوری کی ہے اب، یا قاتل ہے، آدھی قاتل ہے، کوئی آدھی مجرم ہے، اس نے کوئی جرم کیا، پکڑا گیا. اب اس نے ایک وکیل ہائر کیا، وکیل نے ہر جھوٹی سچی کہہ کر، کیونکہ اسی کا وکیل تھا، اور اس کو باہر کرا دیا. اب کیا ہوگا؟ وہ آدھی مجرم کیا کرے گا؟ باہر جا کر پھر جرم کرے گا، اور پھر اس جھوٹ بولنے والے وکیل کو بھی. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ جھوٹ بولنے کا پیسہ کھایا کہ تو ہماری ملازمت ہے. تو پھر کیا ہے، اس کو اس کا برا حصہ ملتا چلا جائے گا جس نے اس کو نکلوا دیا، باہر کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اگر کوئی بھی برا کام انسان جاری کرتا ہے یا جاری کرنے میں شامل ہو جاتا ہے، بری سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش پر وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کو پھر نامہ اعمال میں اس کے گناہ درج ہوتا رہے گا. تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. ہم نے بری سفارشوں سے بچنا ہے اور اچھی سفارشوں کو پروموٹ کرنا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں چیک کریں، اور جب بھی ہمیں موقع ملے ہم ایسی نیک سفارشیں کرنے سے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ یہ ہمارے نام اعمال میں بعض اوقات صدقہ جاریہ کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے. اپنے اخلاص کے ساتھ لے کر ایسی سفارشیں کریں. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مزید حکم دیتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دیا کرو، یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دیا کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سلام کی بات کی ہے، سلامتی کی، کہ اگر تمہیں کوئی دعا دیتا ہے، سلام کرتا ہے، تو تم اس سے بہتر انداز میں اسے جواب دیا کرو. اور اگر بہتر نہیں دے سکتے تو اسی طرح کا لوٹا دو. یعنی یہ ہر مسلمان پہ، اب دیکھیں نا، مومن کے مومن پر 5 حق ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ اسے سلام کرے تو وہ اس کا جواب دے. اب اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں. دیکھیں جب کوئی شخص دوسرے کو سلام کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بلیسنگ ہے. سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ ہر انسان قیامت کے نزدیک یہ نشانی بھی ہوگی کہ انسان صرف انہیں سلام کرے گا جنہیں وہ جانتا ہے، اور بعض اوقات انہیں بھی نہیں کرے گا. اور آج یہی ٹرینڈ ہے. اب بعض اوقات دیکھیں ہمارے کوئی جاننے والے بھی ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، ایک دم سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. یعنی ایک صحابی ہوتے تھے، دوسرے کو ملتے تھے، چہرے پہ نظر پڑتی تھی، سلام کرتے تھے، دوسرا جواب دیتے تھے، تھوڑی دیر ذرا سا ادھر ادھر ہوئے، دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سلام کرتے تھے. کیونکہ انہیں پتا تھا اس کا بینیفٹ کیا ہے. یہ جنت میں مومنوں کا، جنتیوں کا کلام ہوگا، سلام. سلام اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہمیں ایک اصول دے دیا کہ ویسا ہی جواب، یا اس سے اچھا جواب دو یا ویسا ہی جواب دو. اور اللہ کے نزدیک یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے. اس کے بارے میں چند احادیث ہیں، ہم اس کے ذریعے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ بہتر اسلام کون سا ہے، یعنی اسلام میں سب سے اچھی چیزیں کیا ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ. اب اس میں کوئی غریب امیر کی تخصیص نہیں رہ گئی، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. دیکھیں بھوکے کو کھانا کھلانا، چاہے وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ.
اور اس کے علاوہ یہ تو کھانا کھلانا تک کی تھی، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں ہے۔ تو یہ ہے بہترین اسلام، کہ کھانا کھلایا جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر، یعنی سخی کہلانے کے لیے نہیں، اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں کہ ہم نے آج فلاں اتنے بندوں کو کھانا کھلایا تھا، بلکہ اللہ کی خاطر۔ تو اس کھانا کھلانے کو کیا ہے، یہ جنت میں لے جانے والے کام ہے، کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے چھوٹی سی، افشو السلام، سلام کو عام کرو۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم کتنا سلام کو عام کرتے ہیں؟ یعنی ہمارا تو بس چلتا ہے نا، بعض اوقات ہم کسی سے غصے میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے، کہ کوئی اپنا گھر کا پیارا ہو جس سے لڑے ہوں، آ کر وہ سلام کر ہی لے غلطی سے، یا پہل کر ہی لے، یعنی اس نے کتنا اچھا کام کیا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس لڑائی کو سلام سے پہل کی، اور ہم کیا کہتے ہیں، جواب ہی نہیں دینا، کیوں کیا تھا ایسے؟ اب آپ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو جو سلام جس نے کیا ہے، ایک تو اس کو درجہ بلند ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو جواب آپ کی طرف سے نہیں ملتا، پھر اس کو فرشتوں کی طرف سے ملتا ہے، اس کے حق میں اور خیر ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے لیے کیا کیا، آپ نے اپنا اجر ضائع کر دیا، جبکہ سلام کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سلام کے آداب میں ہے، سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، یعنی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کیا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، یعنی اتنا ہی کہہ دیا، یعنی یہ کافی تھا، صحابہ کو پتہ چل رہا تھا کہ اس کو 20 نیکیاں مل گئی ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کیا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30، یہ ترمذی کی حدیث ہے، 30 نیکیاں ملتی ہیں مکمل سلام کرنے پر۔ آپ سوچیں 30 نیکیاں، تو ایک چھوٹا سا سلام ہے جس میں کتنی دیر لگتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں، اور آپ 30 نیکیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اور اگر ہم حریص بن جائیں کہ ہم سلام کرتے رہیں گے، سلامتی بھی اللہ، کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے۔ اور آپ دیکھیں جنت میں جب داخل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، جنتیوں کو فرشتے بھی سلام کہیں گے، سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو، تو سلام بھیجا جائے گا، جنتی ایک دوسرے کو بار بار سلام کہیں گے، یہ جنتیوں کا کلام ہے۔ تو دیکھیں جنتی جو دنیا میں کریں گے نا، وہ پھر آخر میں، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے، مومن کی عادت ہے کہ وہ سلام کو پھیلاتا ہے، سلام کی جب اسے خوبیاں پتہ چلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر آ جائے اور پھر اس سے ملاقات کرے تو پھر اسے سلام کہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتنی اہم حدیث ہے، آپ دیکھیں اس پہ غور تو کریں کہ اگر درمیان میں، یعنی اتنے سا فاصلہ آیا، درمیان میں ایک آڑ آ گئی، کوئی درخت، دیوار یا پتھر، یعنی کوئی پلر بنا ہوا ہے، تو دوبارہ دوسرے پر نظر پڑے پھر سلام کہو۔ کیا کرتے ہیں ہم ایسا؟ ہم تو کہتے ہیں بس کر دیا نا، صبح کیا تھا، بس آج کیا تو تھا ایک سلام۔ اور آپ دیکھیں اپنے گھر میں داخل ہونے والے جو ہیں وہ آئے اور گھر میں آ کر سب کو سلام کریں، یہ ہے یعنی کہ ادب ہے، یہ سلام کا ادب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اب یہ ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے، چلنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے کیونکہ یہ اس پر پہلے فرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سلام کرنا پہلے کس پر آتا ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یعنی یہ نہ انتظار کرتا رہے جواب دیں گے، میں بعد میں جواب دوں گا، وعلیکم السلام میں نے کہنا ہے، میں نے السلام علیکم نہیں کہنا۔ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، پہلے اس پر آتا ہے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں گے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، یعنی سواروں کی کوئی جا رہا ہے تو پیدل چلنے والے کو گزرتے ہوئے وہ سلام کرے گا، وہ پہل کرے، یہاں پہ پہل کرنے سے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمیں یہاں ادب بتایا جا رہا ہے کہ پہل کس نے کرنی ہے، درجہ ویسے تو کوشش کریں نا سلام، اب ہمیں پتہ چلتا ہے 30 نیکیاں لینی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں نا لالچ کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں کرتے نا، اگر ہمیں صرف کہا جائے سلام کرو تو ہم کہیں گے کیوں، کر لیا تھا۔ اب اگر 30 نیکیوں کی ایک ہمارے اندر حرص ہو کہ ہم نے ہر بار 30 نیکیاں لینی ہے تو پھر ہم کر ہی لیں گے، تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، ہمیں اس کا کیا پتہ چلے، قرآن بھی حکم دے رہے، حدیث بھی اس کی افادیت بتا رہی ہے، جنت میں جانا ہے، جنت کے لیے ہم نے سلام کو عام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ سب سے پہلے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چند یہودی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا السلام علیکم، یعنی تمہیں موت آئے، نعوذ باللہ۔ تو
میں سمجھ گئی، حضرت عائشہ اما عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جلدی سے انہوں نے کہا السلام علیکم. تو میں نے کہا علیکم السلام واللعنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر کلام میں نرمی کو پسند کرتا ہے، ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ جواب نہیں دینا. فوراً روک دیا. تو میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ پر موت آئے السلام علیکم کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیکم تو میں نے کہہ دیا تھا نا، کہ یعنی تم پر بھی، یعنی میں نے برابر جواب ان کو دے دیا تھا اسی طرح جیسے اللہ نے کہا ہے. اب آپ اس ایک حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارے جو جلدی کے سلام ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے السلام علیکم، یہ کرتے ہیں نا ہم جلدی سے، یعنی ہمیں نیکی پہ لینے کی پوری طرح ہوش بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیسے نیکی اکٹھی کرنی ہے اتنی جلدی. تو ہم نے اپنے سلام کو بھی چیک کرنا ہے، ہم اپنے کسی پیارے پر موت تو نہیں بھیج رہے، کیونکہ یہ ہمیں حدیث یہ رہنمائی کر رہی، ہمارے سامنے حدیث صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. تو کیا کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کریں، کم از کم السلام علیکم تو کہیں، اتنی جلدی میں سلام کو ضائع نہ کریں یا اپنے اجر کو ضائع نہ کریں اور اپنے پیارے پر موت نہ بھیجیں السلام علیکم کہہ کر. تو سلام کا ادب کیا ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان میں سے پہلے سلام کرتا ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے جو پہل کرے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے. اب دیکھیں نا کسی جگہ پہ آپ گیدرنگ میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں اب ہم آئے ہیں جتنے لوگ ہیں وہ سارے ہم پر نظر ڈالیں اور ایک دم ہمیں کیا السلام علیکم، حالانکہ ہمارے اوپر یہ پہلے آتا ہے کہ ہم کسی گیدرنگ میں گئے تو ہم بآواز بلند، اب دیکھیں اس مجلس میں 100 لوگ بیٹھے ہیں، 50 لوگ بیٹھے ہیں، بڑی گیدرنگ ہے، آپ یہ تو نہیں کریں گے نا فردن 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 ایک کے پاس جائیں، کوئی رہ بھی سکتا ہے. تب اس مجلس کا ادب یہ ہوتا ہے کہ بآواز بلند آپ اندر داخل ہو کے کہہ دیں السلام علیکم. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، کیونکہ مجلس میں جانے والی کی حدیث ہمیں بتاتی کہ وہ سلام کہے، اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے، اور یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں. یہ ابو داؤد میں ہے یہ حدیث، یعنی جانے تک جاتے ہوئے بھی سلام کہنا یہ ضروری ہے جیسے آتے ہوئے سلام کہنا ہے. تو جاتے ہوئے بھی اگر فرض کریں وہ گیدرنگ اسی طرح ہے، آپ جلدی جا رہے ہیں تو آپ سب کو السلام علیکم کہہ کر آپ نکل سکتے ہیں، یا سب کو بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پوری 30 نیکیاں لے لیں، بآواز بلند کہتے ہوئے نکل جائیں. تو آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں پھر اس مجلس میں وہ آپ کو جب جواب دیں گے تو آپ کے پاس مزید کتنے آ جائیں گی نیکیاں، کتنی سلامتی آ جائے گی، آپ اکٹھی کر کے لوٹیں گے. تو یہ ہے کرنے کے کام جن کو ہم بڑا معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، اور آج یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو جس کو دیکھیں گے بس اسے جو اپنے ہوں گے ان کو سلام کریں گے. اب ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں جو پہلے کے بزرگ ہیں نا وہ ان چیزوں کا خاص اہتمام کرتے تھے، جب کسی کے پاس گزرتے تھے کہیں سے گزر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، کتنا پیارا لگتا ہے، یعنی ایک بڑا محبت کا، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ محبت کا انداز ہے. لیکن دیکھیں اس کا ایک ادب خواتین کے لیے کیا ہے کہ خواتین ایسا نہیں کریں گی کہ جہاں سے راستے سے گزر رہی ہیں وہ ہر ایک کو السلام علیکم السلام علیکم، چاہے اس میں مرد بھی آ جائیں غیر مرد آ جائیں، خواتین ایسے نہیں کریں گی، خواتین وہیں سلام کریں گی، کیونکہ اس سے فتنہ پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے نا. خواتین اپنی خواتین کو سلام کریں گی، اپنے محرم مردوں کو سلام کریں گی، لیکن طریقے سے، اور غیر محرم کو جا کے سلام کرنا وہ جو چیز ہے نا وہ یہ نہیں کہ گزرتے گزرتے ان کو بھی سلام کیا جا رہا ہے. اس چیز سے یعنی خواتین ہوتے ہوئے ہمیں اس ادب کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے جس سے پھر کوئی دوسرا مطلب لے کہ شاید اس نے مجھے مخاطب کیا السلام علیکم کہہ کر. اس لیے اس چیز کا احتیاط رکھنی ہوگی. تو اب یہاں پہ دیکھیں بہت ہی آیت پیاری ہے، اسی پر ہم مکمل کرتے ہیں، وقت بھی مکمل ہو گیا. آیت نمبر 86 پر کہ کیا کرنا ہے جب بھی کوئی ہمیں سلام کرتا ہے ہم نے اس سے اچھا جواب دینا ہے، اور کم از کم ویسا تو لوٹا ہی دینا ہے نا. تو یہ ہمارا ایک مومن کا مومن پر حق ہے، ہم اس کے لیے کیا ہوں گے، پھر جواب دے بھی ہوں گے نا، ہم نے ایک مومن کا مومن پر حق جو آ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہمیں تو جنت میں جانا ہے، ہم محتاج ہیں، ہم اپنی آخرت میں جنت چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام بتا دیا، اور یہ کتنا مشکل کام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، بالکل اسی درجے پر اہتمام کریں جیسے کہ اس کی تاکید کی گئی ہے. یعنی جب ملیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے پیاروں کو سلام کہیں، سلام کو عام کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ ایک امتی کی بہترین ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ پہلے تو آپ دیکھیں نا پہلے تخصیص ہی یہ کی جاتی تھی کہ جب مسلمان جو تھے نا وہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، پتہ چلتا تھا یہ مومن مسلمان ہے.
یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ السلام علیکم کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، اور جب بھی سلام کرنا ہے تو اس میں اہتمام یہ کرنا ہے کہ اسے جلدی میں نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نفاق کی ہر شاخ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، منافقت سے محفوظ رکھے، ایسے ہر عمل سے، ایسے ہر قول سے، ایسی ہر بات سے، ایسی ہر سوچ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی قسم کی افواہوں کو اڑانے والوں میں شامل نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ تحقیق کرنے والوں میں شامل رکھے، علم تک پہنچنے والوں میں شامل رکھے، قرآن پر کی جو قرآن کی سچائی پر یقین کرنے والوں میں شامل رکھے، اس پر عمل کرنے والوں میں شامل رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سلام کو عام کرنے والوں میں شامل رکھے کہ ہم اس سنت کو عام کریں اور اس کے ذریعے ہم جنتوں تک پہنچ جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ اس آیت کا نمبر جو ہے آیت نمبر 86 ہے، سورۃ النساء، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 86 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔